الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين حمد و صلاۃ کے بعد ذوی الاحترام حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے۔ ماہ رمضان الکریم کے دوسرے جمعہ مبارکہ میں ہم سب کو حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فیض و برکات سے زندگی میں بار بار فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور کل کی افطاری کے ساتھ رمضان شریف کا پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ آج کے خطاب جمعہ کے لیے نبی کریم روح الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی ایک معروف حدیث پاک کو عنوان گفتگو بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس حق کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے
ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر مسلمان کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین کے راستے پر چلے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی دین کے راستے پر چلائے۔ اس آیہ کریمہ میں ایک اہم توجہ دلائی گئی ہے کہ خود ہی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش اور ایسے اعمال جن سے آدمی جہنم سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کی سزا سے بچ جائے، جس طرح ہر شخص خود یہ چاہتا ہے، تو قرآن مجید ہم سے تقاضا کرتا ہے، دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی، اہل خانہ کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی ترغیب دیتے رہیں، ان کی بھی اصلاح اور تربیت کرتے رہیں، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ حضور سرور کونین، ناطق وحی، رسول الثقلین، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کے قریب سے جب حضور گزرتے تو حضور ارشاد فرماتے، السلام علیکم یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے حضور سلام ارشاد فرماتے کہ اے اہل بیت السلام علیکم، پھر حضور یہ آیہ کریمہ تلاوت فرماتے اور تیسری بات ارشاد فرماتے، نماز فجر کی تیاری کرو، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز فجر کی تیاری کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلسل 6 سال نبی کریم علیہ السلام اسی طریقے سے حضور سلام بھی ارشاد فرماتے اور نماز کی ترغیب بھی دیتے۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت ابتدا ہی سے ضروری ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ذرا غور کیجیے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو والدین کے ذمے اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، اس کے لیے ذرا غور کیجیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بنیاد ہی غلط ہو جائے تو پھر اوپر والی عمارت جو ہے وہ بھی غلط ہی جاتی ہے۔ حسنین کریمین، جن کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا گیا، جن کو پرورش کے لیے آغوش نبوت ملی، جنہوں نے سیدۃ النساء الجنہ کی آغوش میں پرورش پائی، حسنین کریمین، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی حضور نے کیسے تربیت فرمائی۔ دیکھیے، بالکل کم سن تھے اور بالکل چھوٹی عمر تھی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئیں اور ایک بڑا ڈھیر جو ہے وہ صدقے کی کھجوروں کا لگا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں آ کے بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے تو ان کھجور کے ڈھیروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لی، اور جیسے ہی وہ کھجور منہ میں ڈالی، نبی کریم علیہ السلام نے اس شہادت کی انگلی سے فوراً وہ کھجور نکال دی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کخ کخ، جیسے کسی کو کسی چیز سے نفرت دلانے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، حضور نے وہ لفظ بھی ارشاد فرمائے اور شہادت کی انگلی سے کھجور نکال کر کے
نیچے پھینک دی، اور حضور نے فرمایا اے بیٹا ہم ہاشمی خاندان کے ہیں، اور فرمایا کہ ہمارے اوپر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اب دیکھیے بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، اور ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے، اور سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ حضور کے ساتھ جب کھانے لگا تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھایا، اور اس نے کیا کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام جہاں سے لقمہ لگا رہے تھے، اس نے حضور کی طرف سے جب لقمہ لگایا تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیے کیسے اصلاح اور تربیت فرمائی۔ حضور نے فرمایا بیٹا اپنے سامنے سے کھانا کھاتے ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ رقابی جو ہے اس میں جو سالن پڑا ہوا ہے میں اس طرف سے کھاؤں گا، تم جس طرف بیٹھے ہو اس طرف سے کھاؤ۔ ان احادیث مبارکہ میں یہ حکمت بیان کی گئی کہ ہم جو غفلت اور سستی کرتے ہیں کہ جی بچہ ہے کل کو ٹھیک ہو جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ بچپن ہی سے حضور تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور دیکھیے تربیت کا آغاز 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر تک بچے کو معاف ہے، لیکن 10 سال سے اوپر جب بچہ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر اس سے باز پرس کا دور آنے والا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور کی یہ حدیث مبارکہ پیش نظر رکھیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نمازی بناؤ، 7 سال کا ہو جائے تو اسے نمازی بناؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی سزا دے کے بھی نماز پہ لگاؤ۔ گویا کہ 3 سال کا عرصہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی کم نہیں ہوتا۔ 7ویں سال میں بچہ قدم رکھے تو اس کو نماز کی رغبت، مسجد سے محبت، قرآن کی تلاوت کا شغف، اچھے لوگوں کی اور اچھی سوسائٹی میں بیٹھنے کی اس کو ترغیب و دعوت اور اس کی نگرانی شروع ہو جائے تو 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ اس کو دین کی طرف لگانے کے لیے ہمیں دیا گیا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی روشنی عطا فرمائی ہے، اس روشنی کو ہم اپنے اولاد اور اہل و عیال کی طرف بھی منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ مبارک کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور میں نے اپنے خطبات اور دروس کے اندر یہ بات بار بار تکرار سے کہی ہے کہ اس سے بہتر موقع انسان کو پھر نہیں ملے گا اپنی اصلاح کے لیے۔ ایک شخص اگر اپنی ذاتی اصلاح چاہتا ہے کہ میرے احوال درست ہو جائیں اور میرے معاملات پہلے سے بہتر ہو جائیں، تو اسے پھر کیا کرنا ہے کہ اس 1 مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے لیے میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل 3 خطبات جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں۔ آج میں نے جس حدیث کو موضوع گفتگو بنایا ہے اس میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ حضور کے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور جب سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام منتشر ہو کر جدا جدا بیٹھے تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا سب کے سب ممبر کے قریب قریب آ جاؤ، سب ممبر کے قریب قریب آ جاؤ، کیونکہ حضور کا یہ طریقہ مبارکہ تھا۔ جب حضور نے کوئی بات ارشاد فرمانا ہوتی، خطبہ ارشاد فرمانا ہوتا، تو حضور تمام صحابہ سے فرماتے کہ قریب قریب آ جاؤ۔ اب وہ جب صحابہ ممبر کے قریب جمع ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام پہلے ممبر پر جب حضور نے اپنا قدم مبارک رکھا تو حضور نے بلند آواز سے فرمایا آمین۔ دوسرے ممبر کی دوسری سیڑھی پر جو حضور نے قدم مبارک رکھا تو پھر حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب خطبے سے فراغت کے بعد حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے
تو صحابہ کرام نے حضور سے یہ عرض کیا اور پوچھا کہ آقا و مولا، آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ آقا پہلے ہی عمل ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے ذرا سنیے، حضور نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا مانگی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے۔ اب اس میں دو باتیں غور ہے، ظاہر ہے یہ حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آپ کے سر کے اوپر سے نہ گزر جائے، بلکہ اس میں ذرا غور کیجئے کہ دعا کرنے والا سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، اور اس کی دعا پر آمین کہنے والے سید العالمین۔ اب دعا کرنے والے جبریل امین اور دعا پر آمین کہنے والے حضور رحمت کائنات، نور مجسم، شفیع معظم، ناطق وحی، رسول الثقلین، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم اس دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیے کہ دعا کرنے والا جبریل ہو اور آمین کہنے والے آمینہ کے لال ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا جو ہے اسی وقت قبولیت کے درجے کو نہ پہنچے؟ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب مسلمان کہلائے اور مومن کہلائے اور رمضان شریف میں جیسے پہلے کھاتے پیتے تھے ایسے رمضان شریف میں کھاتے پیتے رہے، جیسے پہلے نمازوں کی پرواہ نہیں، اذان کی پرواہ نہیں، قبر اور آخرت کی فکر نہیں، اسی طرح اگر رمضان شریف گزارا تو یقیناً یہ دعا جو ہے اس کے حق میں کی گئی کہ جو رمضان شریف کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور پھر اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہم سب کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم رمضان شریف ہمیں زندگی میں ملا، کیا ہم ایسے گزار رہے ہیں؟ کیا ہم وہ طور طریقے، وہ طرز عمل اس مہینے میں اپنا رہے ہیں جن کو اپنانے سے ہم اپنے رب کی رضا کو بھی حاصل کریں اور پھر اللہ کی رحمت سے جنت کے مستحق بھی بن جائیں؟ رضائے الہی کے کام گویا اس مہینے کو ایسے گزارنا۔ ابھی دیکھیے 9 دن گزر گئے جو بقایا دن ہیں، ان باقی دنوں کے اندر ہمیں اور لگن اور رغبت اور توجہ کے ساتھ ان نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا ہے تاکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف میں جو دعا کی گئی جبریل امین کی طرف سے اور حضور نے اس پر آمین فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی تاثیر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اس راستے پر چلا دے، ہمیں اس راستے پر چلا دے۔ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ دعا وہ ہمارے حق میں ہو کہ وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب یہ دعا جبریل کریں، آمین حضور فرمائیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کم از کم جو دن رمضان المبارک کے باقی ہیں ان میں اگر کوئی کمی بیشی اور غفلت ہمارے اندر کسی درجے میں بھی پائی جاتی ہے اسے فوری طور پر اصلاح کر کے ہم خود رائے راست پہ آ جائیں تاکہ اس مہینے کی فیض و برکات اچھی طرح سے اپنے دامن میں سمیٹ سکے۔ اب فرمایا کہ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے یہ دعا مانگی کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ کون؟ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا اسم مبارک لیا جائے، آپ کا تذکرہ ہو، آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو درود شریف پڑھنے کا جس آیہ مبارکہ میں سورہ الاحزاب کی آیہ مقدسہ میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہاں انداز کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے بلا شبہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے
درود بھیجتے ہیں نبی مکرم پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب میرے اس محبوب پر درود بھی بھیجا کرو، میرے اس محبوب پر سلام بھی عرض کیا کرو۔ اب جس شخص کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور حضور کا تذکرہ ہو، اور آقا کریم کی نام پاک کو سن کر جو درود شریف نہ پڑھے، اس کے لیے جبریل امین دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے، تو پھر اندازہ کیجئے اس دعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء ہوں، تو ہمیں پھر ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ بظاہر ہم انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کر انہیں نظر انداز کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں کر پاتا۔ جب حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے تو یہ آیہ کریمہ پڑھا جائے، یہ آیہ کریمہ جب بھی تلاوت کی جائے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو یاد رکھیے یہ مسئلہ کہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب یہ کوئی آیت کریمہ پڑھے اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جیسے ہی یہ آیہ کریمہ پڑھے گا تو جس کے کانوں میں اس آیہ کریمہ کی آواز پڑے گی، اس پر پیارے نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب حضور کا نام پاک سن کر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، اور یہاں ایک اور حدیث بھی سنتے جائیے۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بڑا ہی بخیل ہے وہ شخص، بڑا ہی بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب اس میں ذرا غور کیجئے، تیسری حدیث میں عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا جو من صلی علی مرہ فصلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھا تھا ایک مرتبہ، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ اور ایک اور حدیث بھی سن لیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن جنت میں جس مقام پر میں ہوں گا، میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا۔ ابھی ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کو عقل سلیم ملی ہے، یہ فہم ملا ہے، یہ شعور ملا ہے، یہ ادراک ملا ہے، یہ جو آپ کو فلسفے کی بلندیاں ملی ہیں اور گہرائی کے اندر پہنچ کر نبی کریم علیہ السلام کا آپ ذکر کرتے ہیں اور حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے اشعار کہتے ہیں، یہ کمال آپ کو کیسے ملا؟ اقبال نے کہا، میں نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم پر درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا، اور میں جتنا درود پاک پڑھتا تھا ایک نوٹ بک پر لکھ لیتا تھا۔ جب اس درود شریف کی تعداد 1 کروڑ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے 1 کروڑ مرتبہ پیارے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے مجھے فہم، شعور اور ادراک کی اعلیٰ منزلیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اب دیکھیے کہ درود شریف کتنی بڑی قوت و دولت ہے، اور پھر اس پر جو قابل توجہ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ کتنی بڑی دولت و نعمت ہے۔ نماز کے اندر آپ درود پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آپ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام پہلے رکھا گیا نماز میں اور درود نماز کے اندر بعد میں رکھا گیا۔ اب یہ بھی ذرا سن لیں، بعض لوگ اسے سمجھتے نہیں۔ صحابہ کے یہ نماز کے اندر جو درود کہتے ہیں، جی میں تو درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور درود ابراہیمی ہی درود ہے، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ درود ابراہیمی جو ہے اس کے متعلق جو حدیث شریف ہے، یہ تو نماز کے بارے میں صحابہ نے جب پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا۔ اب ذرا غور سے سن لیجئے
کہ درود اور سلام دونوں جو ہیں ان کا کتنا گہرا ربط اور تعلق ہے. یہ مانوی ربط ہے درود و سلام کا، اور آپس میں بہت بڑی نسبت ہے. اب ذرا غور کیجئے، صحابہ نے کہا حضور نماز میں سلام پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث شریف ہے. اب صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیکہ، حضور نماز کے اندر سلام تو ہم نے سیکھ لیا ہے، آقا ہماری رہنمائی فرمائیں نماز کے اندر ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، درود کیسے بھیجیں؟ تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گویا کہ نماز کے اندر جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے، درود کیسے بھیجیں؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا نماز کے اندر ان الفاظ سے مجھ پر درود بھیجا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ درود و سلام کا اکٹھا حکم ہے نا. اب جب حکم دیا گیا، اب دیکھیے جہاں بھی قرآن میں کسی نیک عمل کا حکم دیا گیا ہے وہاں محض حکم دے دی، اقیموا الصلاۃ، صحیح صحیح ادا کرو نماز، اور کیا کرو، آتوا الزکوٰۃ، صحیح صحیح زکوٰۃ دو. جہاں بھی احکام ہیں، اب روزہ رکھنے کا حکم آیا تو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. لیکن جب درود و سلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انداز بدل دیا اور کیا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم پر. پہلے اپنی بات کی، فرمایا میں بھی اور میرے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے پیارے حبیب کریم پر درود بھی بھیجا کرو، میرے محبوب پر سلام بھی عرض کیا کرو. پہلے اپنا عمل بتائیں. یہاں امام غزالی نے جو بحث کی ہے جمعے میں، وہ وقت جو ہے اس کا متحمل نہیں، مگر میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے نماز کا اللہ نے حکم دیا لیکن خود وہ نماز پڑھنے سے پاک ہے. روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود روزہ رکھنے سے پاک. ہمیں فرمایا زکوٰۃ دو، خود زکوٰۃ دینے سے پاک. کیونکہ یہ سارے کام مخلوق کے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ مخلوق کے عمل ہیں. اللہ ہے خالق، وہ نماز پڑھنے سے پاک، وہ روزہ رکھنے سے پاک، وہ زکوٰۃ دینے سے پاک، کیونکہ وہ خالق ہے اور یہ کام ہے مخلوق کے. مگر پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم پر درود و سلام پڑھنا اتنی اعلیٰ اور افضل عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا مرحبا. اگر کوئی نماز پڑھے گا تو آپ جانتے ہیں نماز پڑھنا یہ سنت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی سنت نہیں. نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے جی. روزہ رکھنا حضور کی سنت، حج کرنا حضور کی سنت ہیں. یہ فرض لیکن یہ سنت ہے نبی کریم علیہ السلام. بات طویل ہو جائے گی اور پھر بات سمیٹنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. نماز یہ فرض ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں حضور کے طریقے پر جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز پڑھنا پھر فرض خدا کا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے. روزہ رکھنا فرض اللہ کا، سنت مصطفیٰ کی. حج کرنا فرض اللہ کا، سنت مصطفیٰ کی. اب پیارے مصطفیٰ کریم کو دین سے جدا کیسے کرو گے؟ ذرا غور کیجئے. ہر فرض کے اندر سنت ہے، اور جب تک فرض کے اندر سنت نہ ہو فرض نہیں ہوگا. آپ سب جانتے ہیں نماز کے 6 فرائض. کم از کم کھجور والی مسجد میں جو درس قرآن سنتے ہیں ان کو تو یہ یاد ہوگا کہ نماز کے 6 فرض ہیں.
نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 6 فرض ہیں بھائی. تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. قرات جو ہے یہ فرض ہے، رکوع جو ہے یہ فرض ہے، سجدہ جو ہے یہ فرض ہے، آخری قعدہ فرض ہے. ابھی نماز کے اندر 6 فرض ہیں. کبھی پوچھو ان سے بھائی اللہ والو کیا کہہ رہے ہو؟ پیارے مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو پہچانو. میرے آقا تو وہ ہیں کہ ہر فرض اپنی تکمیل کے لیے سنت کا محتاج ہے. جب آپ فرض رکوع جو ہے یہ فرض ہے. میں صرف 2 فرض لے رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث. رکوع فرض، سجدہ. رکوع فرض، سجدہ فرض. لیکن رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت، اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت. رکوع تو ہے فرض، اس میں سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت، اور سجدہ جو ہے وہ ہے فرض، اور اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت ہے. رب نے تو مصطفیٰ کو نماز کے اندر رکھ دیا، فرمایا پہلے میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو پھر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بھئی فرض تو فرض تب ادا ہوگا. ہاں دیکھیے میں اس سے حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. ہر فرض ادائیگی کی تکمیل کے لیے سنت کی ضرورت و احتیاج ہے. اب نماز کو دیکھ لی، قرآن نے حکم دے دیا اقیموا الصلاۃ، صحیح ادا کرو نماز. مگر کیسے ادا کریں؟ پیارے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ فلاں اکیڈمی میں داخل لے لو، کسی اسکول میں جا کے سیکھ لو، کسی مدرسے میں جا کے نماز سیکھو. اب دیکھیے جب نماز پڑھنے کا حکم آیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی. میرے آقا کریم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھتے جاؤ. بھائی نماز پڑھنے کے لیے حضور کے محتاج، حضور کے محتاج، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے حضور کے محتاج. اسی لیے قرآن میں اللہ نے بات ہی ختم کر دی کہ اے دنیا والو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ. اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، نماز حضور کی سنت، روزہ حضور کی سنت، حج کرنا پیارے مصطفیٰ کریم کی سنت. لیکن حضور کے غلاموں مچل جاؤ پیارے مصطفیٰ کریم پر درود و سلام عرض کرنا، یہ خود اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے. درود شریف پڑھنا اللہ کی، درود شریف پڑھنا اللہ کی سنت ہے. اب ذرا غور کی، اگر حضور کی سنت اور اللہ کی سنت دونوں سامنے آ جائیں تو پھر درجے میں اللہ کی سنت کا درجہ حضور کی سنت کے درجے سے بڑا ہے. اللہ کی سنت، اس کے پیارے محبوب رسول کی سنت، اور درجے کے اعتبار سے اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے. اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت پیارے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ فرماتا ہے میں بھی، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا. اور آج کا دن تو ہے ہی بڑا برکتوں والا، سید الایام، جسے آج مسلمان بھائی غفلت میں گزار رہا ہے. میں نے کئی دروس میں عرض کیا یہ تو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا. ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، یہ جمعے کا دن اہل اسلام کے لیے عید کا دن بنایا گیا ہے. ایک صحابی لوہارے کا کام کرتے تھے، اب وہ انہی کپڑوں کے اندر تیزی سے کام چھوڑا، اذان ہوئی جمعہ پڑھنے آ گئے. میلے کچیلے کپڑے، وہ لوہار کی دھونی سے جو کپڑے کالے ہو جاتے ہیں، وہ کپڑے کالے پہن کے اسی طرح میلے کچیلے جمعہ پڑھنے آ جاتے. تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جب دیکھا تو حضور نے فرمایا کیا تیرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کیا یہ تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک جوڑا کپڑوں کا
تو صرف اس لیے سلا لے جو جمعے کے دن پہنا کرے. فرمایا جمعے کی ادائیگی کے لیے خاص سوٹ سلوا لے جو صرف جمعے کے لیے پہنا کرے. اب اس سے اندازہ فرمائیں کہ جمعہ اتنی اہم ترین عبادت، اس کو عید سمجھ کے اول وقت میں مسجد میں آ کے ذوق و شوق کے ساتھ جمعے کی ادائیگی کرنا یہ مومن کو حکم ہے. مگر دیکھیے جو موضوع سے متعلق بات ہے یہ ضمناً بات آ گئی، میں نے اصلاحی نیت سے یہ عرض کر دی. اب ذرا غور کیجئے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں درود و سلام کا حکم دیا نا، تو پیارے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے. یہ حضور کی حدیث مبارکہ سیاستہ میں، ابن ماجہ میں یہ حضور کی حدیث شریف ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو. درود شریف تو 24 گھنٹے پڑھنے کا حکم ہے جی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ بے ٹائمہ درود پڑھتے ہیں. میں نے کہا دنیا کا کوئی شخص مجھے بتا دے کہ یہ وقت درود پڑھنے کا ہے اور یہ وقت درود پڑھنا ہی منع ہے. یہ تو مطلق حکم ہے، نماز کے لیے متعین ہے، وقت ہوگا تو نماز پڑھو. درود کے لیے کوئی وقت نہیں. دل چاہے تو صبح پڑھ، دل چاہے تو شام کو پڑھ. نماز تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، درود شریف چاہے کھڑا ہو کے پڑھ، چاہے بیٹھ کے پڑھ، چاہے لیٹ کے پڑھ ہے جی. آج پڑھ، کل پڑھ، جب طبیعت چاہے، کیونکہ یہ مطلق عبادت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ جمعے کے بعد کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے؟ میں نے کہا آپ بیٹھ کے پڑھ لیا پڑھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح. بھئی اگر آپ کو صرف کھڑے ہونے پر اعتراض ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، پڑھیں تو صحیح. یہ کیا ہوا کہ کھڑا ہونا کہاں ہے، بیٹھا کہاں ہے؟ بھئی پڑھو درود شریف. کھڑے ہو کر نہیں پڑھنے میں دقت ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور. میرے آقا کریم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. کیوں؟ فرمایا انہو یوم مشہود، یہ یوم مشہود ہے. اس دن آسمانوں سے ملائکہ دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں. جمعے کے دن ملائکہ کی کثرت آتی ہے آسمانوں سے. فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. جب تم درود شریف جمعے کے دن پڑھو گے اور پڑھتے ہو، فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا، جہاں بیٹھ کر بھی اے میرے غلام تو درود پڑھے گا، تیرے درود کی آواز مجھ تک پہنچے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کلمات حضور مفکر اسلام. آج یہ بحث کر رہے دکان پہ بیٹھ کے سگریٹ کا کش لگا کر کہتے ہیں درود سنتے ہیں یا نہیں سنتے. میں نے کہا ابھی تک تجھے پتہ نہیں چلا. 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا، جہاں بھی بیٹھ کر تو درود پڑھے گا تیرے درود کی آواز مجھ تک پہنچے گی. بلغنی صوتہ حیث. اب ان تمام شکوک و شبہات کا اللہ تبارک و تعالی نے ازالہ فرما دیا. دیکھیے ذرا، اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا حضور قبر میں جب آدمی دفن ہو جاتا ہے تو وہ تو بوسیدہ ہو جاتا ہے. حضور جب آپ اپنی قبر انور میں تشریف لے جائیں گے بعد از وصال تو آقا کیا وہاں بھی درود و سلام کی آواز آپ سنیں گے؟ قربان جائیں صحابہ سوال نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا. صحابہ نے پوچھا، ہمارے لیے آسانیاں ہو گئیں، ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی، تفہیم کی، سمجھنے کی آسانی ہوگی. حضور نے فرمایا ہاں بعد وفاتی، ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث پاک. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے مکتب فکر کے امام ابن قیم نے اسے جلاء الافہام کے اندر اسی حدیث کو نقل کیا. حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا. نبیوں کے جسم کو بٹی نہیں کھا سکتی. فنبی اللہ حی ویرزق،
دوسری جگہ حدیث شریف ہے اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ سیاستہ کی حدیث شریف دیکھ لے، مسلم شریف ہے، میرے آقا کریم معراج کی شب جب میرے آقا شب معراج لامکان کی طرف پرواز کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضور فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے جب گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے سیاستہ میں، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ اب ذرا غور کیجئے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے آقا کی قوت سماعت، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ حضور فرماتے ہیں میں تو جب بچپن میں گزرتا تھا، بچپن میں، اب نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر مبارک میں کیا نا، اظہار نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں، مگر میرے آقا فرماتے ہیں بچپن میں جب میں گزرا کرتا تھا اور راستے میں جو پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتے تھے میں ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ اچھا، پتھر درود پڑے حضور پہچانے، اور بندہ مومن کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ کا عاشق صادق جب درود و سلام پڑھے کیا مصطفیٰ اسے نہیں پہچانے گے؟ پتھر دروشی پڑے حضور پہچانتے ہیں۔ تو غلامان مصطفیٰ عشق و محبت میں ڈوب کر جب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا تو کیا حضور نہیں سنیں گے؟ میرے آقا درود و سلام کو سماعت فرماتے ہیں، فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، یہ جمعے کے دن مساجد میں، اہل سنت کی مساجد میں جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ دراصل اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے نماز جمعہ ادا کر لی، اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں، اب اس محبوب پر درود و سلام پڑھیں جس کے صدقے میں ہمیں اللہ کا عرفان ملا، جس کے صدقے میں رمضان ملا، جس کے صدقے میں قرآن ملا، جس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا۔ پتہ نہیں لوگ ایمان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ایمان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ امام بخاری نے بخاری کے اندر باب باندھا ہے، کیا یہ بخاری نہیں لوگ پڑھتے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر، ایک باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ آپ باب مانتے، باب حب رسول اللہ من الایمان۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ محبت رسول ایمان ہے۔ احمد رضا نے اس لیے ترجمانی کی، اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ آئیے حدیث شریف مکمل کرتے ہیں۔ حضور ایمان کی جان ہے، اور حضور پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور جب سنتوں کے درجات کی بات آئے گی، نماز، روزہ، حج، یہ حضور کی سنت، پیارے مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھنا خود اللہ کی سنت۔ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا مانگی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ذل و رسوا ہو جائے وہ شخص، اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ کون؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند القبر ولم یدخل الجنہ، جس شخص نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا یا ان دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اب معلوم یہ ہوا تین چیزیں اس حدیث میں آ گئی۔ پہلی بات کیا کہ جس نے رمضان کا احترام نہ کیا اور احترام نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار نہ بنا، اس کے لیے جبریل نے دعا کی وہ ہلاک ہو جائے، حضور نے اس پر آمین کہا۔
جو حضور کا ذکر سن کر، ذکر مصطفیٰ سن کر، حضور کا اسم پاک سن کر درود و سلام نہ پڑھے، اس کے لیے جبریل کہہ رہے ہلاک ہو، حضور اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا حقدار نہ بن سکا، اس کے لیے بھی جبریل نے کہا کہ وہ دعا مانگی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ حضور نے اس پر فرمایا آمین، اور آمین کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما۔ اب یہ حدیث شریف میری مکمل ہوئی۔ تیسری وہ جو حضور نے فرمایا بوڑھے ماں باپ کو جبریل نے دعا مانگی، بوڑھے ماں باپ کو پائے اور جنت کا حقدار نہ بنے۔ اب اس میں غور کیجیے، میں اس پر ایک اور حدیث سنا کر مضمون مکمل کرتا ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس تیسری دعا پر میں ایک دو حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ حضور سے پوچھا، یاد رکھیے اللہ کی عبادت، یہ آج کے جمعے کا خاص ایک سمجھ لیجئے پیغام ہے کہ خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ